رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا، جو خلافت ابوبکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم پر مشتمل رہا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو، اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ صلح کی۔ حضرت معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، جو کہ خلافت کی روح کے منافی تھا، کیونکہ یزید شراب نوش، فسق و فجور میں مبتلا، دین کے ظاہری و باطنی اصولوں سے دور، ظالم اور جابر حکمران تھا۔ یزید نے بیعت کو سیاسی ہتھیار بنایا اور سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو بیعت پر مجبور کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ بیعت حاصل کرو یا سر قلم کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اہل کوفہ نے ہزاروں خطوط امام حسین علیہ السلام کو بھیجے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ آئیے، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، جس پر امام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، لیکن یزید کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے، حالات یکسر بدل جاتے ہیں اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اپنی شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے، لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنا امام مان چکے ہیں، اور یہاں کے حالات بالکل سازگار ہیں۔ ایک طرف تو کوفہ میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام ان کا خط پا کر مکہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر راستے میں ملتی ہے، لیکن آپ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ قافلے میں اہل بیت کے افراد، بچے، خواتین اور چند وفادار ساتھی شامل تھے۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یزیدی فوج، جس کی تعداد 30,000 تھی، نہر فرات کا پانی بند کر دیتی ہے۔ امام کا قافلہ تقریباً 72 افراد پر مشتمل تھا جو شدید پیاس کا شکار ہونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے واپس جانے دو، یا سرحد پر چلے جانے دو، یا یزید سے براہ راست بات کرنے دو۔ یزیدی فوج نے انکار کر دیا اور صرف ایک بات کہی، یزید کی بیعت کرو۔ امام نے فرمایا، موت قبول ہے مگر ذلت نہیں۔ صبح کے وقت امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا کی، اہل بیت سے الوداع کیا، ایک ایک جانثار امام پر قربان ہو گیا۔ ان شہداء میں حضرت علی اکبر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے جو شبیہ مصطفیٰ، حضرت قاسم علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے 13 سالہ بیٹے جنہوں نے لڑنے کی اجازت لے کر بہادری سے جان دی، حضرت عباس علیہ السلام، علمدار کربلا جنہوں نے نہر تک جا کر پانی بھرا مگر مشکیزہ خیمے تک نہ پہنچا سکے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے، حضرت علی اصغر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے جنہیں امام نے پانی کے لیے پیش کیا مگر حرملہ نامی بدبخت نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام خود میدان میں آئے۔ عظیم جنگ کی شمر ذی الجوش نے ظالمانہ طریقے سے امام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا، اور آپ کی بعد از شہادت کے خواتین اور بچوں کو قید کر کے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ فرینڈز، کربلا کا دردناک منظر بیان نہیں کیے جا سکتے، اور یہ درد تا قیامت اسی طرح رہے گا۔ خیموں کو آگ لگائی گئی، بچوں کو رلایا گیا، بیبیوں کے سروں سے چادر چھینی گئی۔ اہل بیت کا قافلہ کوفہ سے دمشق لے جایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند تھا، جسے راستے میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا گیا۔ یزید کے محل میں قیدیوں کو پیش کیا گیا۔
یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو درہم و دینار کے پیالے کے ساتھ رکھا۔ بی بی زینب علیہ السلام اور امام زین العابدین نے شجاعانہ خطبات دیے۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام کا خطبہ واقعہ کربلا کے بعد دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں دیا گیا، جو عظمت، جرأت، علم، فصاحت، بلاغت اور دینی غیرت کا بے مثال نمونہ ہے۔ یہ خطبہ ظلم و جبر کے سامنے ایک با پردہ، مظلوم مگر با ہمت خاتون کی وہ للکار ہے جو رہتی دنیا تک باطل کے ایوانوں کو ہلاتی رہے گی۔ جب اہل بیت اطہار کو قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو وہ اہل بیت کی حالت زار دیکھ کر تکبر سے مسکرایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام نے جواب دیا، الحمدللہ رب العالمین، میں نے اللہ کے سوا کسی کو کچھ کرتے نہیں دیکھا۔ یہ قربانی ہم نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے دی ہے اور ہم نے جو کچھ دیا وہ اللہ کی راہ میں دیا۔ ابن زیاد نے کہا، دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کو کیسے ذلیل کر دیا۔ بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا، ذلت حسین علیہ السلام کا مقدر نہیں، ذلت تیرے حصے میں ہے۔ حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر دین کو زندہ کیا ہے۔ ہمارے شہید شہادت کی معراج پر فائز ہوئے ہیں اور تجھ جیسے لوگ ذلت کے گڑھوں میں دفن ہو جائیں گے۔ فرینڈز، اس کے بعد جب اہل بیت اطہار کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور یزید نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا تو تکبر سے اشعار پڑے اور تازیانہ مارا۔ اس پر بی بی زینب علیہ السلام کھڑی ہوئیں اور دربار میں ایسا خطبہ دیا جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قتل کر کے فتح پالی ہے؟ تو آج تخت پر بیٹھا ہے مگر کل تجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو ہمیں قیدی سمجھ رہا ہے؟ نہیں، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم نے صبر کے ساتھ قربانی دی اور تو نے ظلم کے ساتھ ذلت خریدی۔ اے یزید، اگر تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قتل کر کے تو کامیاب ہو گیا تو جان لے، ہمارا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ ہم نے اپنے خون سے دین محمدی کو سینچا ہے۔ کل لوگ تجھے لعنت سے یاد کریں گے اور حسین علیہ السلام کو محبت سے۔ اے یزید، تیرا مال، تیرا تخت، تیرے دربار سب فنا ہو جائیں گے، لیکن حسین کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ یہ خطبہ ظلم کو للکار ہے، حق کا اعلان ہے، مظلوم کی زبان سے انقلاب کی آواز ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام کا یہ خطبہ رہتی دنیا تک خواتین کے لیے جرأت، علم اور غیرت دینی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ فرینڈز، کربلا خون کی وہ تاریخ ہے جو آنکھوں کو نم، دل کو بے چین اور روح کو بیدار کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حسین علیہ السلام مارے گئے؟ نہیں، حسین علیہ السلام آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ ہی رہیں گے۔ یزید آج بھی مردہ ہے تاریخ کے قبرستان میں، کیا اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ فرینڈز، کیا ہم کربلا کو صرف ایک واقعہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی قربانی صرف تاریخ کا ایک حصہ ہے؟ نہیں، بلکہ کربلا ایک پیغام ہے اور آج وہی کربلا غزہ کی گلیوں میں دہرائی جا رہی ہے۔ کربلا میں یزید تھا جس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ آج غزہ میں بھی وہی ظلم، وہی جبر، وہی بے حسی ہے۔ کربلا میں بچوں کو پیاسا رکھا گیا، غزہ میں بچوں کو بمباری سے مارا جا رہا ہے، بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کے مارا جا رہا ہے۔ کربلا میں خیمے جلائے گئے تو غزہ میں بھی لاکھوں گھر مسمار کر دیے گئے۔ فرق صرف ناموں کا ہے، ظالم وہی ہے، مظلوم وہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سر کٹا دیا مگر ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آج غزہ کے نوجوان بھی یہی پیغام دے رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ پانی ہے، نہ کھانا، نہ دوا، لیکن دلوں میں کربلا کی آگ اور زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہے۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہماری غیرت مر چکی ہے؟ کیا ہم صرف ماتم اور ذکر کی حد تک حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ کربلا ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا سبق دیتی ہے، خاموش تماشائی بننے کا نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں، سچ کو سچ کہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کا نام لیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، بائیکاٹ کریں ان برانڈز کا جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ عملی اقدام کی بھی ضرورت ہے۔
سوشل میڈیا پر آواز بلند کریں اور جہاں ممکن ہو مالی اور انسانی مدد فراہم کریں۔ فرینڈز، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا ہر زمانے میں زندہ ہے۔ آج غزہ کی سرزمین کربلا بنی ہوئی ہے اور آج ہم سب کو یزید کے خلاف حسین علیہ السلام کا وارث بننا ہے۔ فیصلہ میرے، آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے کہ ہم خاموش رہیں گے یا مظلوم کا ساتھ دیں گے۔